بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، السلام علیکم۔ موت کی سختی اسرائیل کی صورت نیکوکاروں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے۔ میرے چینل غزالی اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی اسلامی تحریریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تنگی اور تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تلوار کی 300 ضربوں کے برابر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت کی سختی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آسان ترین موت درانتی کو اون کے اندر ڈال کر باہر کھینچنے کے برابر ہے۔ جب درانتی اون سے نکلے گی تو کتنی اون ساتھ نکل آئے گی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ اسے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، موت کی سختی سے اس کی رگ رگ میں درد ہو رہا ہے۔ اور حضرت علی کرم الوجہ جہاد کی ترغیب دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ تم شہید نہ ہوئے تب بھی مرو گے، قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضرب میرے لیے آسان ہے اس سے کہ میں بستر پر طبعی موت مروں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ میت قبر سے جی اٹھنے تک موت کی سختی محسوس کرتی رہے گی۔ شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن کے لیے موت کی سختی دنیا اور آخرت کی ہولناکی سے زیادہ خوفناک ہے، بلکہ آروں سے چیرے جانے، کینچیوں سے کاٹے جانے اور ہانڈیوں میں ابالے جانے سے زیادہ سخت ہے۔ اور اگر کوئی مرنے والا زندہ ہو کر موت کی سختی دنیا والوں کو بتا دے تو ان کی زندگی مشکل اور نیند حرام ہو جائے۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں جب مومن کے درجات میں کوئی کمی رہ جاتی ہے کہ دنیا میں عمل کر کے اس کو نہ پا سکا ہو تو موت اس پر سخت کر دی جاتی ہے تاکہ نزع کی شدت و تکلیف کی وجہ سے جنت کے اندر کوئی مقام حاصل کر سکے۔ اور اگر کافر کی کوئی نیکی ہو جس کی دنیا میں اس کو جزا نہ ملی ہو تو موت اس پر آسان کر دی جاتی ہے تاکہ وہ نیکی کا بدلہ پا کر جہنم میں جا سکے۔ کسی بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ مریضوں سے موت کے وقت اکثر پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا کیا حال ہے۔ جب وہ خود بیمار ہوئے تو موت کے وقت لوگوں نے ان سے پوچھا کہ موت کی شدت کیسی ہے تو فرمانے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں نے زمین کو ڈھانپ رکھا ہے اور گویا میری جان سوئی کے ناکے میں سے نکل رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچانک موت مومن کے لیے راحت اور کافر کے لیے افسوسناک ہے۔ حضرت مقبول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میت کا ایک بال آسمانوں اور زمین والوں پر رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فکر سے سب موت کے گھاٹ اتر جائیں، کیونکہ ہر بال میں موت ہے اور موت جس پر آ پڑے وہ مر جاتا ہے۔ نیز روایت ہے کہ موت کی سختی کا ایک قطرہ اگر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو تمام کے تمام پگھل جائیں۔ نیز روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتقال فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ خلیل تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو آپ نے عرض کیا اس درانتی کی طرح جو گیلی اون میں ڈال کر نکالی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تو ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ کی روح بارگاہ الہی میں پہنچی تو آپ کے پروردگار نے پوچھا کہ تم نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کیا اس چڑیا کی طرح جو کڑاہی میں بھونی جاتی ہے، نہ مرتی ہے کہ آرام پائے اور نہ چھوٹتی ہے کہ اڑ جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس بکری کی طرح محسوس کیا جو قصاب کے ہاتھ سے ذبح کی جاتی ہے۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انتقال کے وقت ایک پیالہ رکھا تھا جس میں آپ اپنا دست مبارک ڈال کر چہرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے الہی موت کی سختی مجھ پر آسان فرما دے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہائے ابا جان آپ کی تکلیف پر ہمیں تکلیف ہے، اور آپ فرماتے آج کے بعد آپ کے ابا جان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار سے فرمایا اے کعب موت کے بارے میں ہم سے کچھ بیان فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں ضرور، موت اس شاخ کی طرح ہے جس میں کثرت سے کانٹے ہوں اور وہ کسی آدمی کے پیٹ میں گھونپ دی جائے اور کانٹے رگ رگ میں پیوست ہو جائیں اور اسے جھٹکے سے باہر کھینچا جائے تو بتاؤ وہ کانٹے دار شاخ اس آدمی کا کیا حال کرے گی؟ انسان موت کی سختی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے اعضاء بدن ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے قیامت تک کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ جب اولیاء اللہ پر موت کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا جو ہر وقت گناہوں میں لگے رہتے ہیں؟ ہم پر تو موت کی سختی بہت طویل ہوگی اور موت کی دوسری مشکلات الگ ہوں گی۔ موت کی مصیبتیں 3 طرح کی ہیں۔ پہلی مصیبت جان نکلنے کی مصیبت، دوسری ملک الموت کی خوفناک شکل دیکھنے کی مصیبت، تیسری موت کی دہشت اور خوف کی مصیبت کہ بڑے سے بڑا طاقتور شخص بھی اگر گناہگار ہو
تو قبض کرنے والے فرشتے کی خوفناک صورت برداشت نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تم گناہ گار کی جان قبض کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا کیا آپ اسے برداشت کر سکیں گے؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ فرشتے نے کہا منہ دوسری جانب کر لو۔ آپ نے منہ دوسری جانب کر کے دیکھا تو سامنے ایک کالے رنگ، کھڑے بال، بدبودار جسم، کالے پیروں میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا جس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھوئیں کے شعلے نکل رہے تھے۔ تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو فرشتہ اپنی پہلی صورت پر آ چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اے ملک الموت، اگر کوئی گناہ گار موت کے وقت تمہارا خوفناک چہرہ ہی دیکھ لے تو سزا کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک غیرت مند آدمی تھے۔ جب آپ باہر جاتے تو دروازے بند کر جاتے۔ ایک دن آپ دروازے بند کر کے باہر نکلے تو آپ کی بیوی نے جھانک کر دیکھا تو گھر میں ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے پوچھا اسے کس نے اندر آنے دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام آ کر اسے سخت سزا دیں گے۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور نہ کوئی رکاوٹ انہیں مجھ سے بچا سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا واللہ پھر تو تم ملک الموت ہی ہو سکتے ہو۔ اور اس وقت آپ نے کمبل اوڑھ لیا۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولو۔ تو وہ گویا ہوئی اے روح اللہ، میں فلاں زمانے کا بادشاہ ہوں۔ میں اپنے ملک میں تخت پر برا جمان تھا اور سر پر تاج رکھے ہوئے اپنے امراء و وزراء میں بیٹھا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ میرے تمام اعضاء کانپنے لگے اور میرا باندھ ہل گیا۔ یہ وہ مصیبت ہے جس کا گناہ گاروں کو سامنا کرنا پڑے گا اور فرما بردار اس سے بچ جائیں گے۔ کوئی نبی بیان فرماتے ہیں کہ موت کی سختی اس ہولناکی کے علاوہ ہے جو کوئی شخص ملک الموت کی صورت دیکھ کر محسوس کرے گا۔ اگر موت کی اس شدت کو کوئی شخص خواب میں بھی دیکھ لے تو اس کے لیے زندگی دو بھر ہو جائے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کو حقیقت میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیک آدمی ملک الموت کو حسین و جمیل صورت میں دیکھے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیرت مند شخص تھے۔ جب وہ اپنی عبادت گاہ سے نکلتے تو اسے مغفل کر جاتے۔ ایک دن وہ دائیں آئے تو عبادت گاہ کے اندر ایک شخص کو موجود پایا۔ آپ نے فرمایا تمہیں میرے گھر میں کس نے آنے دیا؟ اس نے کہا اس گھر کے مالک نے۔ آپ نے فرمایا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس نے کہا مجھے اس نے اس گھر میں آنے دیا ہے جو میرا اور تمہارا دونوں کا مالک ہے۔ آپ نے فرمایا تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تم مومن کی روح قبض کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں منہ دوسری طرف کر لو۔ آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل نوجوان ہے جس نے خوبصورت لباس پہن رکھا ہے اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے ملک الموت، موت کے وقت مومن کی تسلی کے لیے تیری صورت دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ دوسری مصیبت موت کی مشکلات میں سے دو محافظ فرشتوں کا سامنا کرنا بھی ہے۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ہر مرنے والے کو مرتے وقت اعمال لکھنے والے دو فرشتے نظر آتے ہیں۔ جو فرمانبردار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے، تو نے ہمیں نیک مجلس کے پاس بٹھایا اور ہمارے سامنے تو نے نیک عمل کیے، اور گناہ گار سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر نہ دے، تو نے ہمیں بری مجلس کے قریب بٹھایا اور بری باتیں ہی سنوائیں۔ اس وقت مرنے والے کی نظریں ان کی طرف لگ جاتی ہیں اور پھر وہ دنیا میں کبھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ تیسری مصیبت نافرمانوں کا اپنا ٹھکانہ جہنم کو دیکھنا ہے، اور دیکھنے سے پہلے ان کی خوف زدگی ہے، اس لیے کہ موت کی سختی کے وقت ان کے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں اور ان کی روحیں جسم سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور ان کی روحیں جسم سے جدا نہیں ہوتیں جب تک دو خوشخبریوں میں سے ملک الموت کا ایک ترانہ نہ سن لیں، یا تو یہ کہ اے اللہ کے دشمن نارے دوزخ کی خوشخبری سن لے، یا یہ کہ اے اللہ کے دوست جنت کی خوشخبری سن لے۔ اور عقل والے اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے کوئی بھی دنیا سے ہرگز نہیں جائے گا جب تک اپنا ٹھکانہ نہ جان لے اور جب تک دوزخ یا جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ میرے چینل غزالی اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی اسلامی تحاریر آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔